اپنے رویوں کو بدلنا ہے، اپنے طریقوں کو بدلنا ہے. یعنی یہ نہیں اس کا مطلب کہ بچوں کی جو خامیاں ہیں ان کو بالکل بھلا دینا ہے، اگنور کر دینا ہے، یا اس کی اصلاح نہیں کرنی یا اس پہ وری نہیں کرنا. نہیں، وہ کرنا ہے مگر اس کا طریقہ آنا چاہیے. جو بھی کوئی خامی ہے اس میں، مثلاً وہ واضح بات نہیں کرتا، پوری طرح بات نہیں کرتا یا منہ میں بولتا ہے. مثال کے طور پر ایک طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ایک تانا دے کے شرمندہ کر کے، جسے پنجابی کہتے ہیں کیا ہے تم نے منہ میں گھنگریاں ڈالیں گی ہیں، تم بولنا نہیں آتا، بول نہیں سکتے، ویسے تم بہت چلاتے اور مجھ سے بات کرتے تمہاری آواز بند ہو جاتی. ایسے جملے نہیں بولنے. مثلاً آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ پھر دہرائیں گے آپ نے کیا کہا، مجھے بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی. اچھا وہ پھر دہرائے گا. آپ تیسری بار بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی پوری طرح، ذرا سا زور سے بولو، اونچا بولو. اب جب اسے ہوگا کہ بار بار مجھے بولنا پڑ رہا ہے تو وہ پہلی بار ہی ٹھیک ہونے لگے گا. یعنی وہ کوشش کرے گا کہ مجھے کس طرح بولنا ہے. اس طرح کی پریکٹس کروا کے آپ اس کو واضح بولنا سکھا سکتے ہیں. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی بات ہمیں جلدی سمجھ آ جاتی. ٹھیک ہے، بائی برتھ بھی بعضوں کی آواز اونچی ہوتی ہے یا وہ واضح بول لیتے ہیں نسبتاً دوسروں کے، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے والد ہمیں اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہم لفظوں کو کھا جائیں یا آدھی آدھی باتیں کریں یا فمبل کریں یا منہ میں بولیں یا نہیں. بہت زیادہ وہ اس چیز پر توجہ دیتے تھے کہ ہم نے بات کیسے کی ہے، ہم نے ورقہ کیسے پلٹا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی. بعض بچے ری نہیں کرے چلے جاتے ہیں، بڑبڑاتے رہتے ہیں، کچھ کرتے، ماں باپ کو پرواہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اٹھیں گے غصے میں ایک آدھ لگا دیں گے یا جھڑک دیں گے، ڈانٹ دیں گے، بات ختم. تو تنقید کرنے کی بجائے آپ اس سے اس چیز کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، نان کریٹیکل سٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں، اس کے نیگیٹو بیہیویئر کا ذکر کر کے اس کو اور پکا کرتے ہیں. آپ تمہیں نہیں بولنا آتا، تمہیں بولنا آتا ہی نہیں، تمہیں بات ہی نہیں کرنی آتی، تمہیں ڈھنگ نہیں، تمہیں تمیز نہیں، یہ نہیں کہنا. کیونکہ جب بار بار نیگیٹو ورڈز کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ بات اس میں اور پکی ہوتی ہے، اس سے اصلاح نہیں ہوتی. ان لفظوں کو بیچ میں سے نکال دینا ہے. وہ جو آپ نے لکھا تھا نا کہ آپ کیا کیا بولتے ہیں، بدھو، بدتمیز، فلاں، لیزی، سست، ان کو آپ نے مائنس کرنا ہے گفتگو سے. بدھو کہنے کے بجائے کیا کہیں گے، ماشاءاللہ تمہیں تو بہت اچھی طرح بات سمجھ آتی ہے، تھوڑا اور ایسا کرو، یوں کرو. یعنی اس کو ہیلپ کریں کہ وہ اس کو امپروو کر سکے. بدھو کہنے سے بدھو ہی بن جائے گا. پھر اسی طرح اگر ہم بار بار کہہ رہے بدتمیز، بہت بدتمیز ہو، بدتمیزی کر رہے ہو، کیا بدتمیزی ہے. کتنی دفعہ دن میں بدتمیزی لفظ بولتے ہیں، سوچتے ہی نہیں، اور بچہ یہی سنے چلے جا رہا ہے، یہی سنے چلے جا رہا ہے. ہم نے تو اس کی شخصیت ہی خراب کر دی اور اپنے لفظ پہ غور نہیں کیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس لفظ کو آپ نے نکال دینا ہے ڈکشنری سے اب، ٹھیک ہے، مائنس. اس کی بجائے آپ کیا کہیں گے کہ جب کوئی اچھا کام کرے گا تو آپ کہیں گے کہ ماشاءاللہ میرے بچے کو تو بہت اچھے مینرز آ گئے، اب تو اس کو بہت تمیز آ گئی. یا آپ کہیں گے کہ یہ جو تم نے اس طرح بات کی تھی نا مجھے بہت اچھی لگی تھی، وہ جو تم دادی سے اس طرح کہہ رہے تھے نا یہ بڑا اچھا طریقہ تھا، فلاں چیز اچھی تھی، فلاں اچھی تھی، یوں کرو یہ زیادہ اچھا ہے، ایسے کرو گے تو اس طرح فائدہ ہوگا، پھر تم ایسے اور ایسے کر سکو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو یہ پتا چلے گا کہ کیا چیز فائدے کی اور وہ کرے گا، اور کیا چیز نہیں کرنی وہ بھی اس کو سمجھ آنے لگے گی. پھر یہ کہ بچے کی اگر ہم بری عادت بدلنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے صرف نکتہ چینی سے نہیں بدل سکیں گے. جو عادت ڈالنا چاہتے ہیں اس پر توجہ دیں. اگر تھوڑی سی بھی وہ اچھا کام کرتا ہے اس پہ تعریف کریں. لیکن جو ماں باپ تنقید کے عادی ہو چکے ہیں، نکتہ چینی کے عادی ہو چکے ہیں، ان کے لیے آسان نہیں ہے. ان کو اپنے اوپر بہت ورک کرنا پڑے گا کہ منفی جملے روک کے بچے کی خوبیوں والے جملوں پہ تعریف کریں اور ان میں ان کو انکریج کریں. اور ہر روز لازماً کچھ اچھے الفاظ آپ نے ہر صورت میں بولنے ہیں بچوں سے، چاہے وہ ایک ہے یا دو ہے یا تین ہے.
میں نہیں کہتی کہ سارا دن تعریفوں کے پل باندھ دیں اور ہر وقت تعریف کریں اور غلطی پہ بھی تعریف کریں، نو. لیکن دن میں آخر کچھ وقت تو اچھائی بھی کچھ کام کرتے ہیں نا، کوئی چیز تو اچھی کرتے ہیں. لیکن آپ کو اچھائی جب نظر آئے گی جب آپ توجہ دیں گے ان پہ، اس توجہ کے بعد ان کی اس اچھی بات کو ہائی لائٹ کریں گے. ہر روز حوصلہ افزائی کے کلمات، چند اچھے جملے کانشیسلی بولنے، پریٹینڈ نہیں کرنا، نیچرل ہونے چاہیے، کیونکہ بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے. اس سے آپ کے مزاج میں بھی تبدیلی آئے گی. آپ بچوں کی ان حماقتوں پہ مسکرا سکیں گے جو آپ کو پہلے غصہ دلاتی تھی، آپ کے سر درد کر دیتی تھی، کیونکہ آپ کو اچھی چیزیں نظر آنے لگ گئی اور آپ ان کو اپریشیٹ کرنے لگ گئے، یا ان کو نظر انداز کر رہے تھے. عرصہ دراز سے وہ نظر ہی نہیں کبھی آئی تھی. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھے کاموں پہ نظر رکھ کر اس پر بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، تاکہ اس کام کو وہ دہرائیں، وہ اچھی عادت ان میں اور پڑے. لیکن اس کے ساتھ جو خرابیاں کر رہے ہیں اس پہ الگ ورک کرنا ہے.